بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم خلافت راشدہ کے بعد کے دور خلافت کے بارے میں جانیں گے کہ جب خلافت راشدہ کا اختتام ہوا اور پھر خلافت بنو امیہ کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی اسلامز ورلڈ کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے، جہاں بالخصوص آپ کو اسلامک ہسٹری کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا۔ خلافت راشدہ کا دور خلافت 11 ہجری سے 40 ہجری تک قائم رہا، پھر اس کے بعد 41 ہجری سے بنو امیہ کے دور خلافت کا آغاز ہوا جو 132 ہجری تک قائم رہا۔ ناظرین گرامی، خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد اسلام کے بنیادی سیاسی نظام کو ایک اتنا بڑا صدمہ پہنچا کہ پھر آنے والی پوری تاریخ اصل کی طرف مراجعت کے لیے تڑپتی رہی۔ خاندان بنو امیہ کے آغاز ہی سے جمہوری شورائی نظام کی جگہ ملوکیت بادشاہت نے لے لی۔ خاندان بنو امیہ کی حکومت 92 سال قائم رہی۔ 14 سال امیر معاویہ کا خاندان اور 78 سال مروان کا خاندان حکمران رہا۔ یہ زمانہ ملوکیت کے قائم و استحکام کا دور ہے۔ امیر معاویہ کے عہد میں استبداد و ملوکیت کے برے نتائج زیادہ نمایاں ہوئے تھے، کیونکہ وہ طاقت و جبر کے استعمال کے ساتھ ساتھ مصلحت، نرمی اور مفاہمت سے بھی کام لینے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن عبد الملک کے بعد سے بادشاہت اپنی تمام خرابیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ ناظرین گرامی، اموی خاندان 661 عیسوی اور 750 عیسوی کے درمیان اور بعد میں 756 عیسوی اور 1031 کے درمیان اندلس کا حکمران خاندان تھا۔ زمانہ جاہلیت میں جو قریش کے مکی قبیلہ کا ایک ممتاز قبیلہ تھا جو امیہ بن عبد شمس سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ قبیلہ قریش کی 2 بڑی شاخوں میں سے ایک ہے، جن میں سے بعض افراد نے تقریباً 1 صدی 41 ہجری سے 132 ہجری تک اسلامی سرزمینوں پر حکومت کی۔ بنو امیہ کا دور سن 41 ہجری میں حضرت معاویہ کی سلطنت کے آغاز سے شروع ہوا اور سن 132 ہجری میں مروان بن محمد کی شکست پر زوال پذیر ہوا۔ اس عرصے میں اس خاندان کے 14 افراد نے اسلامی ممالک پر حکمرانی کی۔ معاویہ کے بعد اس کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید، جس کے بعد خلافت مروانیوں کو منتقل ہوئی۔ مروانیوں نے مشرقی سرحدوں نیز روم کی سرحدات پر جنگیں لڑ کر اسلامی سرزمین کو ہر روز وسیع سے وسیع تر کیا۔ اہل بیت اور خوارج کے سرکوبی بنو امیہ کی دائمی پالیسی کا حصہ رہی۔ ناظرین گرامی، بنو امیہ کا ظہور جزیرہ نما عرب کے شمال اور مرکز میں شہر نشینی کے آغاز اور کم و بیش ظہور اسلام کے ساتھ پیش آیا۔ مکہ قبل از اسلام ایک زیارتی اور بعد ازاں تجارتی شہر تھا۔ روم کے شامی قلمروں کے ساتھ ہاشم بن عبد مناف کے تجارتی تعلق نے مکہ کے باشندوں کی حالت بدل دی۔ ہاشمی اور اموی بنیادی طور پر قریش کے ہی 2 ذیلی قبائل ہیں، جن کا فرق آسان الفاظ میں یہ ہے کہ ہاشمی ہاشم بن عبد مناف اور اموی امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ ناظرین گرامی، چنانچہ بنی ہاشم اور بنو امیہ کا نسب عبد مناف سے جا ملتا ہے اور عبد مناف ان دونوں خاندانوں کے مورث ہیں۔ امیہ کے بارے میں چند ہی روایات کے سوا کچھ دستیاب نہیں ہیں۔ یہ چند روایات بھی بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان دشمنی اور خون خرابے کی تصویر کشی کرتی ہے۔ تبری کے مطابق ایک روایت میں ہے کہ عبد شمس اور ہاشم جڑواں بھائی تھے اور ولادت کے وقت ایک کی انگلی دوسرے کے سر سے چپکی ہوئی تھی۔ ان 2 کو الگ کیا گیا تو خون جاری ہوا۔ ایک دوسری اور بہت رائج روایات میں کہا گیا ہے کہ امیہ نے اپنے تایا ہاشم کے ساتھ حسد کیا، تاہم صاحب ثروت ہونے کے باوجود کشادہ دستی کا مظاہرہ نہیں کر سکا اور عوام کے درمیان خوار ہوا، حتیٰ کہ اس کا کام ہاشم کے ساتھ اختلاف اور تنازع کی صورت اختیار کر گیا اور 10 سال تک شام میں جلاوطنی کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ امیہ کے 10 بیٹے تھے، حرب، ابو حرب، سفیان، ابو سفیان۔ ان 4 کو انابس کہا جاتا تھا۔ آس ابو العاص، ایس ابو العیس، یہ 4 آیاس کے عنوان سے مشہور ہیں۔ 9 اور 10 عمرو اور ابو عمرو۔ ان میں سے 2 افراد طفولت میں ہی انتقال کر گئے اور 2 مقطوع النسل ہوئے۔ ناظرین گرامی، حرب امیہ کا بڑا بیٹا اور ابو سفیان کا باپ تھا، جو زعمائے مکہ میں شمار ہوتا تھا۔ وہ کچھ عرصہ عبد المطلب بن ہاشم کا دوست تھا اور ان کے درمیان چال چلن کا سلسلہ بھی جاری تھا۔
لیکن آخرکار ان کا کام بھی جھگڑے اور جرگے پنچایت پر منتج ہوا، اگرچہ بعید از قیاس نہیں ہے کہ یہ موضوع بھی افسانہ ہی ہو جو امیہ اور ہاشم کے درمیان منافرت کے درمیان پر گھڑ لیا گیا ہو۔ وہ یوم عکاظ اور فجار کی 2 جنگوں میں قریش کا سپہ سالار تھا اور اس کے بعد یہ منصب ابو سفیان کو ملا۔ امیہ کا ایک بیٹا ابو العاص عثمان بن عفان اور مروان بن حاکم اور اس خلافت کا عہدہ سنبھالنے والا بعض بیٹوں کا مورث تھا۔ بنو امیہ کی ایک شاخ اسید بن ابی العیس بنی امیہ کے ذریعے جاری رہی اور اسید کے 2 بیٹے عتاب اور خالد فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ بنو امیہ کی دیگر شاخیں اس امیہ کے بیٹوں آس اور سعید بن آس کی اولاد میں سے ہیں، جن میں سے بعض نے سیدنا عثمان کے دور کے تاریخی واقعات میں کردار ادا کیا اور اہم مناصب پر فائز ہوئے۔ اس خاندان کی ایک شاخ ابو عمر بن امیہ کے توسط سے وجود میں آئی تھی اور عقبہ بن ابی معیط اور اس کا بیٹا ولید اس شاخ کے مشہور ترین افراد تھے۔ شاید بنو امیہ کی نہایت کم اہم شاخ سفیان بن امیہ کی اولاد ہے، جن کی تعداد کم تھی۔ بعض مورخین کے بقول ظہور اسلام کے زمانے میں ابو سفیان نمایاں ترین انبی شخصیت سمجھے جاتے تھے اور ان 4 افراد میں سے تھے جن کا حکم مانا جاتا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان جو بنو امیہ میں سے تھے، انہیں خلیفہ چن لیا گیا تو امویوں نے اپنے اثر و رسوخ اور طاقت میں زبردست اضافہ کیا۔ سیدنا علی کے خلافت کے آغاز پر بنو امیہ کے اکابرین بھاگ کر مکہ چلے گئے اور پھر اصحاب جمل کے ساتھ مل کر سیدنا عثمان کی خون خواہی کے بہانے بغاوت و مخالفت کا جھنڈا اٹھایا، لیکن خلافت کے موضوع پر ان سے شاید اختلافات رکھتے تھے، حتیٰ کہ روایات کے مطابق مروان نے حضرت طلحہ کو عین جنگ کے دوران شہید کر ڈالا۔ حضرت معاویہ کے خلافت سنبھالتے ہی خلافت کا مفہوم ملوکیت اور سلطنت میں بدل گیا۔ معاویہ اور ان کے اعوان و انصار نے بارہا اپنی حکومت کے لیے ملک یا بادشاہت کا لفظ استعمال کیا۔ مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے بھی معاویہ کو کسرائے عرب کا خطاب دیا تھا، حتیٰ کہ معاویہ خود اپنے لیے کہتے تھے کہ میں عربوں کا پہلا بادشاہ ہوں۔ حضرت معاویہ کی کوششوں سے یزید کو خلافت کے لیے نامزد کیا گیا۔ یزید کے دور حکومت میں بہت سے اسلامی مظاہر و اقتدار کو حملہ اور فوج کشی کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا، سن 62 ہجری میں مسلم بن عقبہ کے ذریعے واقعہ ہرہ اور کعبہ کو نظر آتش کرنے کے واقعات ہر تاریخی منابع میں درج ہیں۔ ناظرین گرامی، اسلامی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کے باوجود امویوں نے 632 عیسوی میں آپ کی وفات سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان امیہ قبیلے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ساتھی تیسرے خلیفہ تھے، جنہوں نے 644 عیسوی سے 656 عیسوی میں حکمرانی کی، جبکہ دیگر اراکین نے مختلف گورنری سنبھالی۔ ان گورنروں میں سے ایک شام کے معاویہ اول نے پہلے مسلم خانہ جنگی 656 سے 661 میں حضرت علی کی مخالفت کی اور اس کے بعد اموی خلافت کی بنیاد دمشق میں رکھی۔ اس سے اموی خاندان کا آغاز ہوا، جو اسلام کی تاریخ کا پہلا موریثی خاندان ہے اور اپنے وقت کی پوری اسلامی دنیا پر حکمرانی کرنے والا واحد خاندان ہے۔ ناظرین گرامی، دوسری مسلم خانہ جنگی میں اموی حکومت کو چیلنج کیا گیا تھا، جس کے دوران 684 عیسوی میں معاویہ کی صفانیت کی جگہ مروان اول نے لے لی، جس نے اموی خلفاء کے مروانی سلسلہ کی بنیاد رکھی، جس نے خلافت اور خاندان کی حکمرانی کو بحال کیا۔ امویوں نے ابتدائی مسلمانوں کی فتوحات پر گامزن کیا، شمالی افریقہ، ہسپانیہ، وسطی ایشیا اور سندھ کو فتح کیا، لیکن مسلم جنگ نے ریاست کے عسکری وسائل کو ختم کر دیا، جبکہ علید اور خارجی بغاوتوں اور قبائلی دشمنیوں نے ریاست کو اندر سے کمزور کر دیا۔ آخرکار 650 عیسوی میں عباسیوں نے خلیفہ مروان دوم کا تخت الٹ دیا اور خاندان کے بیشتر افراد کا قتل عام کیا۔ زندہ بچ جانے والوں میں سے ایک خلیفہ ہشام بن عبد الملک کا پوتا عبد الرحمن فرار ہو کر مسلم اسپین چلا گیا، جہاں اس نے کرتبہ کی عمارت کی بنیاد رکھی، جسے اس کی اولاد عبد الرحمن نے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز کیا۔ 929 عیسوی میں خلافت نسبتاً مختصر سنہری دور کے بعد کرتبہ کی خلافت 1031 میں کئی آزاد طائفہ سلطنتوں میں منتشر ہو گئی۔ اس طرح اموی خاندان کی سیاسی خاتمے کی نشاندہی ہوئی۔